اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ روم، آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 49، 42 سے 49۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ گزشتہ صفحے کی آخری آیت جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فساد برپا ہو گیا، خرابی نمایاں ہو گئی، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، بما کسبت ایدی الناس، ان کاموں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کیے، یعنی ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ وہ چکھائے انہیں کچھ ان کے اعمال کا مزہ، لعلہم یرجعون، شاید وہ پلٹے۔ اس کے اندر پروردگار عالم نے یہ بھی سمجھا دیا کہ لوگوں کے برے اعمال کا نتیجہ اس دنیا کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ اصل جو ان کی سزا ہے وہ تو یقیناً آخرت میں نمایاں ہوگی، مگر سوسائٹی کے اندر بہت سی چیزیں آرڈر میں نہیں رہتی، بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، اور ظاہر ہے کہ وہ دوسرے بہت سے افراد کا امتحان بن جاتے ہیں کہ جو اگرچہ ان اعمال کا ارتکاب کرنے والے بھی نہیں ہوتے، لیکن ظاہر پولوشن ہوگا تو سانس لینے میں سب کو تکلیف ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اگر کسی ایک نے ظلم کیا تو اس ظلم کے نتیجے میں جو مظلوم ہے اس کو بھی بہت کچھ بھگتنا پڑ جاتا ہے، وہ اس کا امتحان ہوتا ہے کہ اب وہ کیسے بیہیو کرتا ہے۔ اب آگے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ قل، اے حبیب کہیے کہ سیروا فی الارض، کہ زمین میں ذرا گھوم پھر کے دیکھو، فانظروا، چیک کرو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو پہلے گزر چکے ہیں، کانا اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر وہ تھے کہ جنہوں نے شرک کیا، شرک کرنے والے تھے۔ یعنی یہ تو بہت ہی بڑا فساد ہے کہ زمین کے اندر خدا کی
توحید کا انکار کر دیا جائے اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تو اے حبیب آپ اپنا رخ رکھیے اسی دین کی طرف کہ جو بالکل صحیح ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پیغمبر اکرم کے ذریعے سے تمام دنیا کو، تمام انسانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جب اللہ کی طرف سے جسے پلٹنا نہیں ہے، یعنی وہ دن کہ جو آئے گا تو پھر آئے گا، اسے بھی ٹالا نہیں جا سکتا۔ قیامت کا دن من اللہ ہے، جو اللہ کی طرف سے آنا ہے، پھر اس دن نے پلٹنا نہیں ہے، اس دن نے ختم نہیں ہونا ہے، یعنی اس دن کو آگے جا کر حساب کتاب سے جڑ جانا ہے، حساب کتاب کو پھر جنت اور جہنم سے جڑ جانا ہے، پھر یہ اسی طریقے سے سلسلہ آگے بڑھے گا۔ یوم اذن یصدعون، کہ جس دن سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ مختلف گروہوں میں جو تقسیم ہے اس کے اندر ایمان والے، اعمال صالحہ کرنے والے ایک طرف ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے جو مجرمین ہیں، مشرکین ہیں، وہ دوسری طرف ہو جائیں گے، اور بہت سے گروہ بن جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جو کفر کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کے کفر کا وبال ہے۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جو اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں تو وہ اپنے فائدے ہی کے لیے سامان کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے اپنے فضل سے۔ انہ لا یحب الکافرین، یقیناً اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں کفر کے لیے نہیں بھیجا، امتحان یہی ہے کہ کون اپنے محدود اختیار سے ایمان قبول کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ہدایت کی روشنی میں اعمال صالحہ کو انجام دیتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کفر پر اصرار کرے تو ظاہر ہے کہ اس کا کفر پروردگار سے اسے قریب نہیں کرے گا، پروردگار سے اسے دور کرے گا۔ اب جو آیت ہے، آیت نمبر 46، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں 7ویں مرتبہ یہ عنوان اسی ایک سورہ کے اندر آ رہا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 27 تک ہم نے اسی عنوان کو بار بار دیکھا تھا، 6 مرتبہ یہ عنوان استعمال ہوا کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ۔ اب یہ 7واں موقع ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے اس انفرادیت کے ساتھ اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ہواؤں کا تذکرہ کیا کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے ہواؤں کو چلایا مبشرات، خوشخبری دینے والا بنا کر۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا خوشخبری دینا زبان سے نہیں ہے، مگر ہواؤں کا چلنا خود خوشخبری کا اعلان ہے کہ بھائی اب وہ بارش نازل ہونے والی ہے، وہ ایک بہت بڑی خوشخبری۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ وہ تمہیں چکھائے اپنی طرف کی مہربانی کا مزہ۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہوائیں چل رہی ہیں اور بارش کے آنے کی اطلاع ہے تو پھر بارش جب برسے گی تو بارش کا برسنا جو ہے وہ پروردگار عالم کی مہربانی کا اظہار ہے اور لوگوں کے لیے گویا اس کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ اس کی امر سے، اس کے اذن سے، اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، حرکت کریں۔ ظاہر ہے کہ ہواؤں کے ذریعے سے ہی کشتیوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہواؤں کو کون چلا رہا ہے؟ خدا چلا رہا ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل کو حاصل کر سکو، یعنی انسان اپنی روزی حاصل کر سکے۔ کشتیاں چلیں گی تو لوگ اپنے کاموں کے اوپر آگے جا سکیں گے، کتنی ٹرانسپورٹیشن ہے جو اس کے ذریعے سے ہو سکے گی، تجارت کا پہیہ چلے گا، اور اسی طریقے سے جو ماہی گیر ہیں، جو فشر مین ہیں، وہ آگے جائیں گے اور مچھلیاں پکڑیں گے، اور بہت سارے افراد اپنے رزق اور روزی کو حاصل کریں گے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اب واپس دیکھیے، پچھلی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ یقینی ہیں کہ اسی طریقے سے ہوگا کہ اگر ہوائیں چلیں گی تو لوگ خوشخبری فیل کریں گے کہ ہاں بارش آنے والی ہے، اللہ اپنی رحمت مہربانی کا مزہ چکھائے گا، کشتیاں چلیں گی اس کے حکم سے، لوگ اپنی روزی کو حاصل کریں گے، پروردگار عالم کے فضل کو تلاش کریں گے۔ آخری جو بات ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ یہ حتمی نہیں ہے سارے انسانوں کے بارے میں۔ ایک تعداد ہے کہ جو شکر کرے گی، ایک تعداد ہے کہ جو شکر نہیں کرے گی۔ بعض وہ ہیں کہ جو شکر کی طرف مائل ہوں گے، بعض نہیں ہوں گے، اور جو مائل ہوں گے یہی نعمت کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے، اور جو مائل نہیں ہوں گے وہ کفران نعمت کرنے والے ہوں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اے حبیب آپ سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کے قوم کی طرف، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ آئے ان کے پاس بینات لے کر آئے، روشن نشانیاں، معجزات وغیرہ لے کر آئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو ہم نے ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا انتقام لیا۔
پھر ریونج کا ان کو سامنا کرنا پڑا. یعنی وہ اگر ہمارے رسولوں کو جھٹلائیں گے تو پھر ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہمارے ذمے پر ہے ایک لازمی ادا الحق کہ ہم مومنین کی مدد اور نصرت کریں. یہ جو پروردگار عالم کا انداز ہے، عربی سے ذرا سی واقفیت رکھنے والے احباب بھی جانتے ہیں کہ اللہ کا مطلب ذمہ داری کا ہوتا ہے. یہاں پر پروردگار عالم نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہی ہے. اب اس کا جو ترجمہ ہے وہ تو بالکل یہی ہوگا، مگر کیا خدا کے اوپر کسی چیز کے لازم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ خدا کی قدرت محدود ہو گئی؟ وہ خود اللہ سبحانہ تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کان حقا علینا نصر المؤمنین، کہ یہ ہمارے ذمے پر ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں. یعنی اگر پروردگار ایسا نہ کرے تو یہ پروردگار کی شان کے خلاف ہے، نہ یہ کہ کسی اور نے خدا کے اوپر اس چیز کو واجب کر دیا ہے. اسی طرح سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کے اوپر ظلم کرنا جائز نہیں ہے یا پروردگار عالم کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے، تو اس کا مطلب خدا کی قدرت کو محدود نہیں کرنا ہے، پروردگار عالم کی عظمت کو سمجھانا ہے کہ پروردگار عالم کی شان یہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ عدل کرتا ہے. عدل کے بعد اگر وہ فضل کرے تو یقیناً یہ تو اور بھی اس کی مہربانی ہے، لیکن وہ ظلم کرے یہ تو حتماً اس کی شان کے خلاف ہے. اور خدا کے بے عیب ہونے کا مطلب یہی ہے. سبحان اللہ، اللہ بے عیب ہے، تسبیح پروردگار کر رہے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے زمین میں، یعنی خدا کے بے عیب ہونے کو بیان کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم شادی نہیں کر سکتا یا پروردگار عالم کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، کوئی بیٹی نہیں ہو سکتی، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ خدا کی قدرت کو محدود کر دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کی شان کے خلاف ہے. پروردگار عالم کھانا نہیں کھا سکتا تو پروردگار عالم کھانا نہیں کھا سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کی قدرت کو محدود کیا جا رہا ہے، بلکہ پروردگار عالم کی شان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ اس کے اسٹیٹس، اس کے مرتبے، اس کے مقام اور اس کے منصب کے خلاف ہے. وہی بات یہاں پر کہ پروردگار مومنین کی مدد کرتا ہے، اس مدد میں جو مناسب موقع ہوگا وہاں پر وہ مدد شامل حال ہوگی. توفیق تو ہے لیکن ساتھ ساتھ جو واضح مدد ہے کہ جس میں مجرمین سے انتقام لیا جائے. اب ظاہر ہے کہ جب امتحان ہو رہا ہے تو مومنین کو مختلف طرح کے مراحل سے گزرنا ہوگا. ایک مرحلہ وہ ہوگا کہ جہاں پر پروردگار عالم کی مدد بالکل ظاہر ہو جائے گی. یہ پروردگار عالم نے اسے اپنے اوپر ایک لازم الادا حق کے طور پر بیان کیا ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی وہ ہے کہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے. فتصیر سحابا، تو وہ لاتی ہیں بادلوں کو، یعنی اللہ ہواؤں کو چلاتا ہے پھر ہوائیں بادلوں کو لاتی ہیں. فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، پھر وہ انہیں پھیلا دیتا ہے آسمان پر جیسے چاہتا ہے. ویجعلہ کسفا، اور پھر وہ لاتا ہے انہیں مختلف ٹکڑوں کی شکل میں. یہ تو ہماری آبزرویشن میں، مشاہدے میں. فتر الودقہ، پھر تم دیکھتے ہو بڑی بڑی بوندوں کو. یخرج من خلالہ، جو اس کے اندر سے نکلتی ہیں، یعنی بالآخر بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. یہ منظر کشی کی ہے پروردگار عالم نے. ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا آنا، بادلوں کا پھیلنا، بادلوں کا مختلف ٹکڑوں میں ہونا، اور پھر اس کے بعد بالآخر گویا بادلوں کے درمیان سے مختلف بوندوں کا زمین کی طرف آنا. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، تو جب وہ اسے نازل کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے جن پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اذا هم يستبشرون، تو وہ ایک دم خوش ہو جاتے ہیں. یہ وہی چیز جو پیچھے بیان کی گئی تھی عنوان کے طور پر، اسے یہاں پر کھول کر بیان کیا گیا. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ اس سے پہلے کہ یہ نازل ہوتی ان کے اوپر، اس سے پہلے وہ نا امید ہو چکے تھے. یعنی انسان گرمیوں میں تھکتا ہے اور خاص طور پر جب خوش سالی کا بھی اسے احتمال ہو تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، مایوس سا ہونے لگتا ہے. لیکن اچانک یہ پھر سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو اس کی مایوسی ہے وہ خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ بھی گویا اس چیز کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم پہلے بھی اس بات کو دیکھ چکے ہو کہ اچانک تم نے احساس کیا کہ موسم بدل گیا اور ہواؤں نے چلنا شروع کر دیا اور بارش برسی. کا بالکل اسی طریقے سے جب امتحان ہوتا ہے تو امتحان میں تمہیں بہت سارے ہارڈشپس اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ امتحان ختم ہوتا ہے اور پروردگار عالم کی نصرت اور مدد آ پہنچتی ہے. اور ہم تو پہلے ہی کہہ چکے کہ یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ جو مومنین ہیں ہم ان کی مدد کریں. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔